طوائف میں ان سے بہتر ہے کہ چھپ کے کام کرتے ہیں. یہ سر بازار آ کے اس طرح کی حرکتیں کر کے پاکستان کی عزت کو نیلام کرتے ہیں. قائد اعظم جسے ٹیوبرکلوسس کی بیماری تھی، جس نے اپنی بیماری نہیں بتائی کہ یار اگر میں ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا تو انگریز پاکستان کے کیس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے اور کبھی پاکستان نہیں بنے گا اور یہ مسلمان ساری زندگی صدیوں تک دھکے کھاتے رہیں گے بر صغیر میں. اور وہ قائد اعظم اگلے 1.5 سال میں فوت ہو جاتے ہیں. اس قائد اعظم کو یہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. وہ قائد اعظم کہ جس کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے ساری زندگی شادی نہیں کی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قائد اعظم کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اور پاکستان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. اس قائد اعظم کو یہ صلاح دے رہے ہیں. وہ قائد اعظم جس کو بیداری کی حالت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی کہ جاؤ بر صغیر میں اور ایک علیحدہ ریاست کے لیے جدوجہد کرو، اس قائد اعظم کو آپ یہ صلاح دے رہے ہیں. جوان بیٹی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جب اپنے باپ کے ساتھ آ رہی تھی تو اس کے باپ کو پکڑ لیا گیا اور ہاتھ پاؤں کو باندھ لیا گیا اور اس کے سامنے بیٹی کا ریپ کیا جاتا ہے اور اس کی چھاتی کاٹ کے باپ کی گود میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ آخری سانس سے لیتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا. اسلام آباد میں فیشن کے نام پر فوٹو شوٹ کر کے جو فحاشی پھیلائی گئی، کیا کہتے ہیں، کیوں ایسا واقعہ پیش آیا؟ یہ وہ طوائف زادے ہیں، یہ وہ طوائفیں ہیں جو کبھی میرا جسم میری مرضی کے نام پہ آ کے ننگا ناچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جو کبھی مسجد کے باہر ناچیں گے، جو کبھی قائد اعظم کے مزار کے باہر ناچیں گے، جو کبھی فیصل مسجد کے اندر جا کے ناچیں گے اور فیک اور چیپ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کبھی وہ یہاں قائد اعظم کی تصویر کے سامنے آ کے نیم برہنہ حالت میں اپنے گندے جسم کی نمائش کریں گے جس جسم پہ کوئی تھوکنا بھی نہیں چاہتا. ایشو یہ ہے کہ آپ اگر آج ان کو نہیں روکیں گے کل یہ آپ کی اسمبلی کی زینت بنے ہوئے ہوں گے. کل یہ آپ کے پارلیمنٹ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہے یا پنجاب اسمبلی جہاں پر وہ ختم نبوت والی آیت لکھی ہے، یہ وہاں تک پہنچ جائیں گے کیونکہ انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. یہ جو سڑک گزر رہی ہے یہ VIP پروٹوکول کی سڑک ہے، یہ اسلام آباد کی مین شاہراہ ہے. آپ کا وہ اسلام آباد جسے اسلام کو آباد کرنے کے نام پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان واحد اسلامی ریاست جو اسلام کے نام پہ بنی، وہاں پر جب یہ ننگا ناچ ہوگا، مجھے یہ بتائیں قائد اعظم جسے ٹیوبرکلوسس کی بیماری تھی، جس نے اپنی بیماری نہیں بتائی کہ یار اگر میں ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا تو انگریز پاکستان کے کیس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے اور کبھی پاکستان نہیں بنے گا اور یہ مسلمان ساری زندگی صدیوں تک دھکے کھاتے رہیں گے بر صغیر میں. اور وہ قائد اعظم اگلے 1.5 سال میں فوت ہو جاتے ہیں. اس قائد اعظم کو یہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. وہ قائد اعظم کہ جس کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے ساری زندگی شادی نہیں کی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قائد اعظم کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اور پاکستان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، اس قائد اعظم کو یہ صلاح دے رہے ہیں. وہ قائد اعظم جس کو بیداری کی حالت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی کہ جاؤ بر صغیر میں اور ایک علیحدہ ریاست کے لیے جدوجہد کرو، اس قائد اعظم کو آپ یہ صلاح دے رہے ہیں. کبھی قائد اعظم کے نوٹ اچھالے جاتے ہیں طوائفوں پہ، کبھی طوائفوں کو لا کے یہاں کھڑے ہو کے یا فوٹو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماڈرن ہونا ہے سم تھنگ ایلس، بےغیرت ہونا ہے سم تھنگ ایلس، فیشن کرنا ہے سم تھنگ ایلس، لیکن فحاشی پھیلانا ہے سم تھنگ ایلس. اور میں کہ طوائف میں ان سے بہتر ہے کہ چھپ کے کام کرتے ہیں. یہ سر بازار آ کے اس طرح کی حرکتیں کر کے پاکستان کی عزت کو نیلام کرتے ہیں. آپ کا بھارت میں جب یہ تصویریں جائیں گی تو کیا میسج جائے گا کہ ہاں لے لو بھائی یہ پاکستان بن رہا ہے. وہاں پر جو سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں، جو علیحدہ ریاست چاہتے ہیں، جو پرو پاکستان ایلیمنٹ ہیں، یا بنگلہ دیش میں جو آج بھی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا میسج ملے گا کہ ہاں اس پاکستان کی تم محبت میں ابھی بھی جانیں دے رہے ہو، ابھی بھی شہادتیں دے رہے ہو. تو ان لوگوں کو اگر آج نکیل نہ ڈالی گئی، آج اگر ان کو پٹا نہ ڈالا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والی نسلیں غلام ہوں گی. میں آج یہ بھی پریڈکشن کر رہا ہوں کہ آج اگر ان چیزوں کو نہ روکا گیا، کل کو ہمارے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ ہوگا اور ہونا شروع ہو چکا ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ جو فحاشی کی گئی، یہ جو فوٹو شوٹ اس طرح کا کیا گیا، یہ قائد اعظم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے کیا گیا، کیوں؟ قائد اعظم کی کیا اسلام آباد میں یا کوئی اور جگہ نہیں ہے؟ کیا یہی جگہ تھی جس پہ لکھا ہوا ہے ایمان، اتحاد، تنظیم اور شاید قائد اعظم کی تصویر لگی ہے؟ کیا یہی جگہ انہیں ملی تھی؟ ایمان، اپنے ایمان سے بتائیں کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ ایک جوان بیٹی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جب اپنے باپ کے ساتھ آ رہی تھی تو اس کے باپ کو پکڑ لیا گیا اور ہاتھ پاؤں کو باندھ لیا گیا
اور اس کے سامنے بیٹی کا ریپ کیا جاتا ہے اور اس کی چھاتی کاٹ کے باپ کی گود میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ آخری سانسیں لیتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا، وہ اس کو آپ یہ صلہ دے رہے ہیں۔ وہ جوان جو غلطی سے بارڈر کراس کر گیا تھا اور اسے اریسٹ کر کے ایک گھر میں قید کر دیا گیا کہ صبح یونٹ کے حوالے کر دیا جائے گا، تو ایک عورت بار بار آگے بٹیار سے دیکھتی اور غصے سے دیکھ کے چلی جاتی کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم لوگ جو وہ ادھر وہ کرو، اسمگلنگ کرو۔ اس نے کہا نہیں ماں جی، جھوٹ کی بنیاد پہ مجھے گرفتار کیا گیا لیکن میں اسمگلر نہیں ہوں، لیکن یہ بتاؤ پاکستان تم نے کیسے بنایا؟ تم تو ایک غیر مسلم کے گھرانوں میں رہ رہی ہو، ہندوستان میں رہ رہی ہو، تم نے کیسے بنایا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ جیسی لاکھوں مائیں آج ایسی ہیں جنہیں ہندو بن کے یہاں پر رہنا پڑتا ہے، جو ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن اٹھا لی گئی تھی، لیکن آج بھی میرے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو میں تسبیح پہ اول و آخر دروشی پڑھ کے پاکستان کا ورد کر کے جب بچوں پہ پھونکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرتا ہے۔ اس ماں کو جب دوبارہ فوجی نے پوچھا کہ اب تو پاکستان بن گیا کیوں نہیں جاتی، کہتی ہے بیٹا پاکستان پاک ہے، میں ناپاک ہو چکی ہوں۔ اس ماں کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اگر میں کہتا ہوں آج حکام بالا ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے تو میں اپنی قوم کے ساتھ یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظام لائیں گے اس ملک میں، وہ پولیٹیکل ریفارم لائیں گے اس ملک میں، وہ ایسا نظام لائیں گے، ایسا قانون لائیں گے اس ملک میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں کے اندر اندر انصاف ہوا کرے گا۔ ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہاں میرے شہداء بارڈر پہ جا کے شہادتیں دیں، ہر قبرستان میں 5-5 6-6 پاکستانی پرچم لگے ہوئے ہو قبروں پہ، 6-6 شہید ایک ایک قبرستان میں ہو، اور وہ ایک بچہ شہید ہو کے اس کی لاش پہنچتی نہیں ہے کہ ماں دوسرے بچے کو حوالے کر دیتی ہے کہ جناب یہ بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے۔ وہ اس لیے شہادتیں دیتے ہیں کہ تم ادھر کنجر پن شروع کر دو، تم لوگ ادھر طوائفوں والے کام شروع کر دو، تم لوگ ادھر ہر قسم کا مطلب تھرڈ کلاس قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں پر شروع کر دو۔ انہیں آج نہ روکا گیا تو مجھے بہت مایوسی نظر آ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ جو اچانک آتے ہیں، اچانک یہ فوٹوز لیک ہوتی ہیں، یہ پیڈ لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے اور کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ امریکہ جب آپ کو ایڈ دیتا ہے نا اور قرضے دیتا ہے تو آپ سے بہت کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کی بیٹیاں اٹھا کے لے جاتا ہے، آپ کے بچوں کو سڑکوں پہ کچل جاتا ہے، آپ کی جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ ہم لوگوں کو قرضے لینا بند کرنے ہوں گے، اور ان کی این جی اوز اور ان کی پیڈ این جی اوز کے بارے میں ہمارے اداروں اور محکموں کو بہت اچھے سے پتہ ہے۔ میں انہیں کہنا چاہوں گا، میں وزیر اعظم کو کہتا ہوں کہ فری ہینڈ دو اداروں کو، جس طرح فری ہینڈ باقی معاملوں میں دیتے ہو ادھر فری ہینڈ دو، ان کو رگڑ ڈالو ایسی تمام این جی اوز کو جو ہم جس پرستی کو پروموٹ کرتی ہیں، جو اس قسم کے کنجر خانے کو پروموٹ کرتی ہیں، جو کسی قسم کے اینٹی پاکستان ایجنڈے کو پروموٹ کرتی ہیں، جو فورن فنڈنگ لے کے اینٹی اسلامک پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ بین کرو۔ آپ کو کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ کبھی ننگا ناچ نظر نہیں آئے گا، اور یہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے، ان پہ زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ آپ یار یہ عام بندے کو بھی پتہ ہے کہ کس کا دفتر کہاں پر موجود ہے، کون سی این جی او کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، اس کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، صرف نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ قائد کی تصویر کے سامنے کھڑے ہیں، لاسٹ پہ قائد کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ میں نے اس پورے انٹرویو میں قائد کو فیس نہیں کر پایا۔ سر میں کیا بولوں، قائد بہت عظیم تھے، وہ تو تھے، ہم بہت بڑے بغیرت ہیں کہ ہمارے قائد کی اس طرح سے توہین ہو رہی ہے کہ لوگ ننگا ناچ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے لیے قائد اس دور کا سب سے بڑا پیر ہے، سب سے بڑا فقیر ہے، سب سے بڑا درویش ہے اور کلندر ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کسی مولوی یا پیر کو بھی بیداری میں زیارت نصیب فرما سکتے تھے کہ تم جاؤ اور پاکستان بناؤ۔ قائد اعظم کو اگر زیارت ہوئی ہے اس کا مطلب ان میں کچھ تھا۔ میں نظریں نہیں ملا سک رہا کہ ہم لوگوں نے کیا صلہ دیا کہ ان کی تصویر کے سامنے لوگ ننگا ناچ کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ تماشے دیکھ رہے ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اپنے دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو فحاشی پھیلائی گئی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ برائی کو اب ہاتھ سے روکنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر کہا جاتا ہے آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہر 14 دن کے بعد کی تاریخیں بھگتیں، ان کو روکنے کے لیے جاؤ تو پھر مقدمے آپ پہ، 8 گاڑیاں آ جائیں آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ یار یہ بدبختیاں چھوڑو، اپنے گھر میں جا کے ناچو، کوٹھوں پہ جا کے ناچو۔ یہ جگہ ناچنے کی نہیں ہے، مسجد ناچنے کے لیے نہیں ہے، قائد اعظم کا مزار یا فیصل مسجد یا مسجد وزیر خان ناچنے کے لیے نہیں ہے۔
تمہارے گھر ہوں گے ناچنے کے لیے، وہاں ناچو. بہت شکریہ.